الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول المختار الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے سے قبل ہم اپنی روایت کے مطابق حصول برکت کے لیے بارگاہ رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موجود رکھا ہے، آج کا جمعہ تیسرے جمعے کے ساتھ ساتھ چونکہ 15 رمضان المبارک ہے، اس نسبت سے آج حضرت حسن مجتبی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا دن بھی ہے۔ آج حضرت امام حسن کی پیدائش کا دن ہے۔ رمضان، صوفیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے را سے رحمت پروردگار، رمضان کے میم سے محبت پروردگار، رمضان کے دعاد سے ضامین پروردگار، رمضان کے الف میں آمان پروردگار اور رمضان کے نون میں نعمت پروردگار چھپی ہوئی ہے۔ یہ عظمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے اور احساس کا مہینہ ہے۔ احساس انسان کے ساتھ اتنا زیادہ جب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اللہ کی خشیت اور خوف اس کے دل میں، اس کے ذہن میں شامل ہوتی ہے۔ دراصل رمضان احساس کا ہی مہینہ ہے۔ رمضان تو کیا، کل کے کل اسلام کی تعلیمات اچھے احساسات پر ہی مبنی ہے۔ روزہ ہو یا رمضان کا مہینہ نہ ہو، اسلام ایک اچھا احساس ہی سکھاتا ہے۔ اسی لیے تو مزاج دیا گیا ہے نا کہ کسی غریب کے سامنے اپنے دولت کی نمائش نہ کرو، اس کو رنج پہنچے گا۔ جب گھر میں پھل کھاؤ تو پھلوں کے چھلکے اپنے گھر کے باہر دروازے میں مت پھینکو۔ تمہارا غریب پڑوسی یا اس کا بچہ ان چھلکوں کو دیکھے گا تو اس کا دل کہیں نہ کہیں مچلے گا اور محرومی کا احساس جاگے گا کہ یہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ حضور کی تعلیمات ہے کہ گھر میں سالن بناؤ تو ایک پیالہ پانی زیادہ ڈال کر اس کے شوربے کو، اس کے سالن کو زیادہ کرو اور ایک پیالہ اپنے پڑوسی کو بھیج دو۔ یہ احساس حضور نے ہمیں 1400 سال پہلے سکھایا ہے کہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کو پیار مت کرو کہ کہیں اسے اپنا مرا ہوا شوہر یاد نہ آ جائے۔ تو یہ احساس کون سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے۔ تو یہ کل طور پر تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ ہے کہ روزے کی بھوک اور پیاس کے سبب سے تم معاشرے میں موجود لوگوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرو۔ تم نے روزہ رکھا ہے اس یقین اور امید کے ساتھ کہ شام میں افطار میں ملنے والا ہے اور بھرپور ملنے والا ہے، اللہ دیتا بھی ہے۔ لیکن تمہارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے اور انہیں شام میں ملنے کا یقین بھی نہیں ہے، وہ بھوکے پیاسے بھی ہے۔ اپنے بھوک اور پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بھوک اور پیاس کو تم محسوس کرو۔ یہ احساس کا مہینہ ہے۔ اسی لیے تو تزکیہ نفس کا مہینہ اسے کہا جاتا ہے۔ اسے شہر الصبر کہا گیا ہے، کہیں شہر المواسات کہا گیا ہے، اسے قرآن نے شہر رمضان کہا ہے۔ صبر کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، دوسروں کے تئیں اچھے جذبے رکھنے کا مہینہ۔ تو یہ رمضان المبارک کی اور تزکیہ نفس کی تعلیمات ہے جس کی طرف ہم کو آنے کی بے حساب ضرورت ہے۔ یہ تو ٹریننگ ہے نا
ایک مہینہ یہ ٹریننگ کیمپ ہے، اتفاق سے اس علاقے کا بھی نام کیمپ ہے، اور یہ ٹریننگ کیمپ کا مہینہ ہے۔ پہلے اعلان کیا گیا کہ شیاطین کو قید کیا گیا ہے۔ ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں معاذ اللہ، نہیں کرنا چاہیے، تو پورا کریڈٹ اور پورا ذمہ ہم شیطان کے سر پہ رکھ دیتے ہیں کہ شیطان نے ہم کو ورغلایا، شیطان نے ہم کو بہکایا، اس لیے ہم نے گناہ کیا۔ اب رمضان سے پہلے اعلان ہو رہا ہے کہ سرکش چینوں کو اور شیاطین کو قید کیا گیا ہے۔ اب تم 50% سے زیادہ محفوظ ہو گئے۔ اب انسان گناہ کرتا ہے اپنے جذبات سے، اپنے نفس سے، اپنی شہوانی خواہشات سے، تو پھر روزے کے ذریعے بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ بھوک انسان کی شہوت کو، انسان کے نفس کو، انسان کے جذبات کو غالب آنے نہیں دیتی۔ اسی لیے تو ایک جگہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہو، نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہو، مجبوریاں تمہارے سامنے ہیں، نکاح نہیں کر سکتے اور اپنے نفس پر کنٹرول چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اس لیے کہ بھوک جو ہے انسان کے جذبات کو دبا دیتی ہے۔ اب شیطان بھی قید ہوا ہے، بھوکا پیاسا رکھ کر تمہارے نفس کو بھی کنٹرول میں لایا گیا ہے، اور پھر تمہیں تزکیہ نفس کے میدان میں اتارا گیا ہے۔ جس طرح 1 سال 1.5 سال کا بچہ جب چلنے کی عمر میں آتا ہے تو ماں باپ یا رشتہ دار پہلے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں یا اپنی انگلی اس کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، وہ انگلی کے سہارے چلتا ہے، اور پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس انگلی کو ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنے طور پر خود چلنا شروع کر دیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتوں کی انگلیوں نے تم کو تھام لیا ہے، شیاطین کو قید کیا گیا ہے، بھوکا رکھا گیا ہے، اور تمہیں صراط مستقیم کا مسافر بنایا گیا ہے۔ 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، ادب ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جماعت کی طرف لوگ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں۔ اب یہ 1 مہینے کی نفسیاتی نفسانی ٹریننگ تم کو دی جا رہی ہے تاکہ اس 1 مہینے میں ان چیزوں کے اتنے عادی ہو جاؤ کہ رمضان ختم بھی ہو جائے تب بھی یہ عادتیں تمہارے اندر باقی رہے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے نا کہ تم گناہگار بنو، اللہ کے نافرمان بن کر جہنم کی طرف لے جائے جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو فرماتے ہیں کہ اللہ اگر اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا ہی چاہتا تو پھر انہیں رمضان المبارک کا مہینہ اور سورہ اخلاص کی آیتیں ہی نہیں عطا فرماتا۔ یہ رمضان آیا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں جہنم سے نجات کے راستے مل جائے، تمہیں اللہ کی فرما برداری کا سلیقہ اور طریقہ مل جائے، تم آسانی سے عمل کرنے والے بن جاؤ۔ دیکھو رمضان مہینے میں جوا چھوٹ جاتا ہے، شراب چھوٹ جاتی ہے، سگریٹ چھوٹ جاتا ہے، آدی تمباکو، گٹکا اور دیگر چیزیں جو عام دنوں میں بھی نہیں کھانا چاہیے، اس سے انسان پرہیز کرتا ہے، دور ہوتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول اور تزکیے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے جو تمہیں کمزور نہیں کرتا ہے بلکہ تمہیں طاقتور بناتا ہے۔ رمضان میں اگر آپ کہو گے کہ انسان کمزور ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب ایک انسان کمزور ہوتا ہے تو ہر طبیب، ہر ڈاکٹر کہتا ہے یہ کمزور ہوا، اسے کچھ کھلاؤ۔ کسی کمزور کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری رائے یہ ہوتی ہے کہ اس کا کھانا پینا ٹوٹا ہوا ہے، اس کو کھلایا پلایا جائے تب اس میں طاقت آئے گی۔ لیکن رمضان میں معاملہ الٹا ہے، انسان بھوکا ہے اور طاقت آ رہی ہے۔ آپ دیکھو عام دنوں میں جماعت سے نہیں پڑھنے والا بھوکا ہے، جماعت سے نماز پڑھتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، مزید 20 رکعت تراویح کی نمازوں کو بھی وہ ادا کرتا ہے، جبکہ وہ بھوکا ہے۔ بھوک کا یہ قانون ہے کہ بھوک انسان کو کمزور کرتی ہے، مگر یہ کون سی بھوک ہے جو تمہیں طاقتور بنا رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ تمہاری روح کو یہ روزہ اور اس کی بھوک طاقتور بنا رہی ہے۔ اسی لیے تو سید عالم فرماتے ہیں نا کہ روزہ تمہاری جسمانی بیماریوں سے تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہاری روحوں کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ بھوکا رہ کر بھی عبادتیں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ بندہ بھوکا ہے مگر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ کے لیے اگر بھوک دو گے تو طاقتور بن جاؤ گے، پیاس دو گے طاقتور بن جاؤ گے، مال دو گے
دولت مند بن جاؤ گے، خون دو گے، شہادت کے نام پر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نام پر دیا جانے والا ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر چیز دگنا تگنا 100 گنا 10 گنا سے بڑھ کر آگے چلی جاتی ہے اور انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ رمضان میں بھی تو اعلان ہوتا ہے نا کہ تمہارے نفل کا ثواب فرائض کی طرف، فرائض کا ثواب 70 فرائض کی طرف جو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو لوٹنا چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ رمضان میں ہم عبادتوں کے سلسلے کو اس نیت سے بھی آگے بڑھا سکتے ہیں، کاروباری ذہن رکھ کر کے اس میں منافع بہت ہے۔ ارے جب مارکیٹ میں کسی شاپ میں ہم دیکھتے ہیں نا 1 پر 1 فری، تو اس پر بھیڑ زیادہ لگ جاتی ہے۔ 1 پر 2 فری، بھیڑ زیادہ لگ جاتی ہے۔ کیلکولیشن کرنے والے تو آئے دن اپنے نیٹ پر اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اسکیم میں کیا آ رہا ہے، ڈی مارٹ میں کیا اسکیم چل رہی ہے، باٹا میں کیا اسکیم چل رہی ہے۔ سوشل میڈیا نے اس کو اور آسان کر دیا ہے کہ 1 پر کہیں 2 گنا 3 گنا مل جاتا ہے، لوگ دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں، اس اسکیم کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں 1 پر 1 نہیں، 1 پر 2 نہیں ہے، بلکہ 1 پر 70 ہے۔ اور 1 پر 70 کا بھی حال یہ ہے کہ اعلان ہو رہا ہے کہ جو وہ 1 خرید رہے ہو اس کی قیمت بھی میں ہی دے رہا ہوں، تمہیں جیب سے نہیں لگانا ہے۔ 1 نیکی 70 کے برابر، 1 روپیہ 70 کے برابر، 1000 روپیہ مسجد میں دو گے 70,000 کے برابر، 1000 روپیہ کسی کو صدقہ دو گے 70,000 کے برابر۔ تو یہ رمضان کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، جن کو لوٹنا ہم سب کی ذاتی، سماجی اور مذہبی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پچھلے رمضان میں ممکن ہے کتنے لوگ اس مسجد میں موجود ہوں گے جو آج موجود نہیں ہے، اس جمعہ میں کتنے لوگ موجود ہیں پتہ نہیں، آنے والے دنوں میں وہ لوگ موجود ہوگے یا نہیں ہوگے۔ تو اللہ کی رحمتیں برستی ہے، تو اللہ کی رحمتوں کو مکمل یقین، امید اور بھروسے کے ساتھ ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کی ذات پر جو توکل کے قانون ہیں، اس قانون کے ساتھ انسان کو چلنا چاہیے۔ میں چھوٹی چھوٹی 2-3 مثالیں دیتا ہوں، جس کو کہانی نہیں بول سکتے آپ، مثالیں۔ بارش نہیں ہو رہی تھی ایک جگہ، لوگ نماز استسقا پڑھنے کے لیے میدان میں گئے۔ استسقا کی نماز میدان میں ہوتی ہے، اللہ پانی برسا دے۔ لوگ تسبیح اور مصلی لے کر جا رہے تھے، ایک بچی چھتری لے کر جا رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ ابھی دعا نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی، تو چھتری لے کر آئی ہے۔ کہنے لگی کہ ہم دعا جب مانگیں گے تو یقیناً بارش ہوگی، اور بارش سے بچنے کے لیے میں نے چھتری ساتھ میں لی ہے۔ تو اس بچی کے ذہن میں جو احساس تھا اس کو کہتے ہیں یقین، اس کو یقین تھا۔ دوسری بات، ایک چھوٹا سا بچہ، 1 1.5 سال کا، 6 مہینے کا، جس کو ہم بڑے پیار سے ہوا میں اچھالتے ہیں، وہ بچہ اچھل رہا ہے ہوا میں، لیکن گرنے کا ڈر ہونے کے باوجود وہ بچہ ہنستا ہے۔ آپ بھی اچھال کر دیکھو، وہ بچہ روتا نہیں ہے۔ آپ اس سے جب کھیلتے ہو نا، اس کو اچھالتے ہو ہوا میں، تو وہ بچہ نیچے آتے وقت مسکراتا ہے، ہنستا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس بچے کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ احساس ہے کہ جن ہاتھوں نے مجھ کو اچھالا ہے وہی ہاتھ مجھ کو سنبھالنے والے ہیں۔ تو اس احساس کو کیا کہتے ہیں؟ بھروسہ۔ پہلا یقین تھا، دوسرا بھروسہ ہے۔ ہم روزانہ الارم لگاتے ہیں رات میں، تہجد کے لیے، سحری کے لیے، الگ الگ مواقع کے لیے، عصر کے لیے، عام چیزیں ہونا بھی چاہیے، اب تو وہ موبائل میں بھی آ گئی ہے۔ رات میں جب میں آپ الارم لگا کر سوتے ہیں تو کیا ہم کو اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ سحری تک ہم زندہ رہنے والے ہیں؟ ہمیں موت نہیں آئے گی؟ کیا اس بات کا کوئی لیکھا جوکھا ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم مرنے نہیں والے ہیں؟ اس کے باوجود بھی ہم الارم کو سیٹ کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر ایک احساس ہے کہ اللہ ہمیں ضرور صبح تک زندہ رکھے گا اور اٹھائے گا۔ اس احساس کو کہتے ہیں امید۔ تو اللہ کی ذات پر یقین، بھروسہ اور امید کی یہ جو تینوں کیفیتیں ہیں، ان تینوں کیفیتوں کے ساتھ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں گے، رمضان میں توبہ و استغفار کرو گے، تو یہ کیفیتیں تمہیں کامیابی کے راستے کا مسافر بنا دے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ توبہ کرو، استغفار کرو اللہ کی بارگاہ میں، سابقہ گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک ارادہ کر لو، کامیابی تمہارے قدموں کو چوم لے گی، کامیابی تمہاری منزل کہلائے گی۔ اس لیے کہ رونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔
آنسو رحمان کو راضی کرنے کا سبب ہوتے ہیں. میں ایک جملہ اس بیان کا مرکزی جملہ دینا چاہوں گا آپ کو کہ عقل کی کروڑوں دلیلیں تمہارا ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، مگر ندامت اور شرمندگی کا ایک آنسو بھی تمہارے تمام گناہوں کے معافی کا سبب بن سکتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو، اور رمضان المبارک جیسا عظیم المرتبت مہینہ جب میسر آیا ہے نا، تو اپنے نشانے کو چوکنے مت دو. اپنا ہدف، اپنا نشانہ بنا کے رکھو اس کو کہ اس رمضان میں ایک ٹارگٹ ہے، کچھ بنانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اتنے قرآن کا ورد کرنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے. یہاں تو الحمدللہ متواتر میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے یہاں پر درس بھی ہوتا ہے، اچھا پیغام بھی ہوتا ہے، مسائل کا بھی درس ہوتا ہے، ایک تسلسل کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، منظم طریقے سے، جس کو ہم آرگنائز بولتے ہیں، دینی معاملات اس مسجد میں الحمدللہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کے قریب آنا چاہیے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. میں ایک اچھی بات بتاتا ہوں آپ کو. امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں اپنے تلامذہ کو، اپنے اسٹوڈنٹ شاگردوں کو درس دے رہے تھے، دین کا، اسلام کا، قرآن کا، کہ اچانک مسجد نبوی کے باہر ایک ہاتھی آ گیا. مدینے میں ہاتھی تو نہیں آتا نا، مدینہ، مکہ، عرب کی زمین گھوڑے، خچر، اونٹوں کی زمین ہے. وہ ابرہہ لے کر آیا تھا کعبہ کی طرف. تو جب مدینہ میں ہاتھی آیا تو امام مالک بن انس کے شاگرد سب ہاتھی دیکھنے کے لیے بھاگ گئے. صرف ایک شاگرد ایسا تھا جس کا نام ہے یحییٰ بن یحییٰ، وہ بیٹھا رہا، وہ نہیں گیا. امام مالک بن انس نے پوچھا کہ یحییٰ، کیا تمہارے گاؤں میں، تمہارے ملک میں ہاتھی ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں. تو امام مالک نے کہا تم ہاتھی دیکھنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ تو حضرت یحییٰ بن یحییٰ نے کہا تھا کہ میں مدینے میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ مالک بن انس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. نتیجہ کیا نکلا معلوم ہے؟ ہاتھی دیکھنے کو جانے والے جتنے تھے نا، ان کا نام تاریخ میں موجود نہیں ہے، مگر یحییٰ بن یحییٰ موطا امام مالک کی کتاب میں آج بھی موجود ہے. اس کی قصیر روایت موطا امام مالک میں موجود ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ فقہ حنفی کے امام صاحب آپ کو بتائیں گے متعدد مسائل اس کتاب سے وابستہ ہے، اس کتاب کے حوالوں سے وابستہ ہے. اور ایک اور بات اچھی بتاتا ہوں کہ اس موطا امام مالک کی جو کتاب ہے نا، موطا امام مالک بن انس کی حدیث کی کتاب، اس کی 1450 احادیث راویوں کے ساتھ جو ہے، ان تمام 1450 حدیثوں کے حافظ تمہارے امام صاحب ہیں. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. آپ نے قرآن کا حافظ سنا ہوگا، حدیث کی کتاب کا حافظ حدیث نہیں سنا ہوگا. یہ سعادت اس کیمپ کی مسجد کو حاصل ہے. بہرحال بات کیا تھی؟ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا کہ میں مدینہ میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ مالک بن انس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. اور وہ آج بھی حدیث کی کتاب میں وہ نوجوان موجود ہے، وہ شاگرد موجود ہے. تو ہاتھی دیکھنے والے اپنے منزل کو نہ پا چکے، ہاتھی دیکھنے والے اپنے نشانے پر نہیں پہنچ سکے، لیکن یحییٰ بن یحییٰ کا ہدف اور نشانہ تھا علم دین کو حاصل کرنا. اس لیے ہاتھی کی سیر و تفریح انہیں متزلزل نہ کر سکی، انہیں بہکا نہ سکی. تو مدینے میں جو وہ ہاتھی آیا تھا نا رمضان میں، وہ ہاتھی بہت بڑی تعداد میں ہمارے یہاں بھی آتا ہے. صرف اس ہاتھی کی کیفیت اور کیٹیگری بدلی ہے. اس وقت وہ زندہ ہاتھی تھا، اب روزے کی حالت میں فیس بک کا ہاتھی آتا ہے، یوٹیوب کا ہاتھی آتا ہے، انسٹاگرام کا ہاتھی آتا ہے، ٹیلی ویژن پر چلنے والی میچز اور کرکٹ کا ہاتھی آتا ہے، سیریل کا ہاتھی آتا ہے، غیبتوں کا ہاتھی آتا ہے. اگر اپنے آپ کو اس ہاتھی میں الجھائے رکھو گے تو رمضان میں جو حد اور ایک نشانہ مقرر کیا گیا ہے برکتوں کا، اس نشانے کو تم نہ پا سکو گے، اس منزل کی طرف تم نہ جا سکو گے. پھر یہ ہوگا کہ تمہارا محض بھوکا اور پیاسا رہنا تمہیں تسلی دیتا رہے گا کہ تم روزہ دار ہو. جبکہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں یا حالت روزہ میں جو شخص، جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا پایا، نہ بچا سکے، تو پھر اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نا. تو آنکھ سے لے کے سر سے لے کے پیر تک ہر چیز
روزے کا وجد کرتی نظر آئے، روزے کا گردان کرتی نظر آئے، تب دراصل روزے کی وہ برکتیں ملیں گی جس کا اعلان کیا گیا ہے کہ تمہارے منہ سے نکلنے والی بدبو بھی بو بھی مشک عنبر سے زیادہ عزیز ہے، تمہاری ہر کروٹ پر عبادتیں ہیں، سمندر کی مچھلیاں روزہ دار کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے، چرند و پرند اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ سب کب ہے؟ جب ہم صحیح معنوں میں روزہ رکھے۔ سچا روزہ رکھو گے تو کیفیت یہ ہے، فرمایا گیا کہ ایک سچے روزہ دار کی حالت یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر افطار کرتا ہے، اپنے روزے کو کھولتا ہے، تو اللہ اس کے روزہ کھولنے کے سبب سے 40,000 جہنمیوں کے بیڑیوں کو کھول دیتا ہے۔ کتنا اہم روزہ ہے۔ تو اس روزے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے تزکیہ نفس، خود کا کنٹرول ضروری ہے، ورنہ بھوکا اور پیاسا رہنا بہت زیادہ معنی نہیں رکھے گا۔ بھوکا پیاسا تو رہنا ہی پڑے گا، یہ تو بنیاد ہے روزے کی، مگر اس کے علاوہ روزے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم متقی بن جائے، پرہیزگار بنے۔ روزے کا مقصد ہی یہی ہے، اسی لیے تو قرآن نے اعلان کیا نا، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم اللہ کو ڈرنے والے بنو۔ وہ کہا ہے نا کسی نے کہ ایک بزرگ ایک مسافر تھے، رمضان کے مہینے میں کہیں روٹیاں کھانے لگ گئے وہ۔ اب جب روٹی کھانے لگے تو نوجوانوں کے ایک ٹولے نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی روٹی کھا رہا ہے رمضان میں۔ حالانکہ اگر وہ مسافر ہو گئے تو مسافر پر روزہ سفر میں فرض نہیں، بعد میں قضا کر سکتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہے وہ روزہ نہ رکھے تو، یا وہ کسی ایسے بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتے جس سے نہ کھانے پر جان کا خدشہ ہو، تب بھی ان کے لیے روٹی کھانا جائز تھا۔ بہرحال انہوں نے روٹی کھائی اور نوجوانوں کا یہ ٹولہ وہاں پہنچا اور کہنے لگے، کیا حضرت آپ نے روزہ نہیں رکھے؟ تو بزرگ نے کہا کہ میں کان سے کوئی برائی نہیں سنتا، میری زبان جو ہے وہ تلاوت اور اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی ہے، میری آنکھیں کسی گناہ کو نہیں دیکھتی، میرے ہاتھ ظلم بھی نہیں کرتے، میرے پیر کسی گندگی کی طرف بھی نہیں جاتے ہیں، میرا جسم اللہ کے علاوہ کسی اور طرف جھکتا بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی مجبوری کے تحت پیٹ میں اناج اس لیے ڈال رہا ہوں تاکہ کمزوری سے بچ سکوں، اس لیے بھوکا اور پیاسا نہیں ہوں، مگر ان تمام لوازمات سے میں بچتا ہوں۔ پھر بزرگ نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تمہارا روزہ ہے؟ نوجوان چونکہ ہوش مند تھا، ساری باتوں کو سننے کے بعد کہا کہ نہیں بابا، ہم نے صرف پیٹ کو بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، ورنہ ہمارا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے نا کہ جو بھوکا پیاسا رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا سکے، تو پھر ایسے روزہ دار کی کیا کیفیت ہے کہ اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کی رضا اللہ کے لیے ہے، اور اس کی جزا بھی اللہ کے لیے ہے۔ دنیا کی تمام نیکیوں پر اللہ نے جزا کی شکل میں جنت کو رکھا ہے، بشارتوں کو رکھا ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ جنت نہیں ہے بلکہ مالک جنت، مالک ارض و سما، مالک کائنات پروردگار خود اس کی ذات عظیم روزہ دار کی جزا ہے۔ تو جسے اللہ مل جائے اسے کائنات کی تمام نعمتیں آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس لیے روزہ وہ رکھو جس میں رحمان کی رضا اور جزا ہمیں میسر آ جائے۔ آخری 1 منٹ بچا ہے، میں ایک اعلان کی طرف آؤں۔ رمضان المبارک ایک کا 70 ہزاروں نیکیوں کی طرف ہمارا صدقہ و خیرات جاتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ جامعہ حرا نجم العلوم مہاپولی سے چند اراکین آئے ہوئے ہیں، ایک ایسا مدرسہ جس کے تعارف اور پریچے کی کوئی ضرورت نہیں، 200 سے 250 کے قریب بچے وہاں پنپتے ہیں، پڑھتے ہیں، حافظ، عالم، مفتی، قاری بنتے ہیں۔ عظیم ترین عمارت ہے، اس علاقے کا نشان افتخار ہے۔ تو اس کے لیے آپ اپنے عطیات، صدقات اور زکوٰۃ سے اس کی اعانت کریں۔ ایک طویل خرچ کے ساتھ، بڑے اخراجات کے ساتھ وہ مدرسہ چلتا ہے، تقریباً 50-60 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ مدرسہ سال بھر میں نہ جانے کتنے حفاظ اور عالم فراہم کرتا ہے، اور یہ سب آپ لوگوں کی اعانت اور محبتوں سے ہی چلتا ہے۔ لہٰذا سب سے کشا گزارش ہے کہ مدرسہ
جامعہ حرا نجم العلوم کی خوب اعانت کرے، باہر بیٹھے ہوئے نمائندوں کی آپ اعانت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو بے پناہ اجر عظیم عطا فرمائیں گا، اور آپ کے صدقات اور زکوٰۃ کا معاملہ صحیح حق کے ساتھ صحیح مقام پر پہنچے گا اور 100% پہنچے گا، لہٰذا اس کی اعانت کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو نیکی کی طرف رجوع ہونے کی سعادت عطا فرمائے، اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے بھوک اور پیاس کے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے روزوں کا شمار ان لوگوں کے روزوں میں فرمائے جن کے روزوں کا اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ اللہ آپ ہم سب کا بھلا فرمائے، اور جتنے حاضرین ہیں سب کی دعائیں جو رمضان المبارک میں مانگی جا چکی ہے، جو مانگنے والے ہیں، اللہ سب کو اپنے فضل کی بنیاد پر، کرم کی بنیاد پر، رمضان کی برکت کی بنیاد پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تصدق کی بنیاد پر اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کو خوب روزی روزگار سے مالا مال فرمائے، سب کے لیے دین اور دنیا کی بھلائیاں آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔